بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کے دوران یہ تین غلطیاں کبھی نہ کرنا، ورنہ نہ تو کوئی دعا قبول ہوگی اور نہ ہی کوئی وظیفہ قبول ہوگا۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دعا مانگتے وقت یہ تین غلطیاں کبھی نہ کرنا، ورنہ کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو وہ غلطیاں کون کون سی ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، وہ آگے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تین وقت ایسے ہیں جن میں مانگی گئی دعا اللہ تعالی کبھی رد نہیں کرتا۔ یعنی جو بندہ ان تینوں وقتوں میں اپنی حاجت رب کے سامنے رکھتا ہے اور اپنی ضروریات کا سامان اللہ پاک سے مانگتا ہے، تو اللہ پاک ان تینوں وقتوں میں اس کے ذریعے مانگی گئی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو وہ تین وقت کون سے ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے، یہ بھی ہم آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو بہت ہی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وہ تین غلطیاں جن کے کرنے کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، وہ کام کون کون سے ہیں، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، دعا ایک عبادت ہے، دعا کو ایک عبادت قرار دیا گیا ہے۔ دعا کے بغیر عبادت کا مزہ ہی نہیں ہوتا۔ جو بندہ دعا نہیں کرتا اس کے دل کو سکون نہیں ملتا۔ دعا کے اندر اللہ پاک نے سکون رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود جو لوگ دعائیں تو بہت کرتے ہیں لیکن دعا کے اندر غلطیاں بہت کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر ہم اللہ پاک سے شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، حالانکہ ہم خود صحیح طرح سے دعا نہیں مانگتے، غلطیاں کرتے ہیں، اس کے وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ نمبر ایک، ہم اکثر دعائیں جو کرتے ہیں لیکن ہم اپنے گناہ معاف نہیں کراتے۔ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ دعا کے اندر قبولیت میں وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ جیسے کوئی بندہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ کیے بغیر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ دعا کے آگے گناہ آ جاتے ہیں، اس لیے دعا کے قبول ہونے میں گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی سے پوچھا گیا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، تو انہوں نے کہا کہ گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر دو، وجہ یہ ہے کہ 2-4 مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ 10 مرتبہ 12 مرتبہ دعا مانگ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم مایوس ہو جاتے ہیں، یعنی کہ امید چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی تو مانگنے کا کیا فائدہ، لیکن انسان یہ نہیں سوچتا کہ ہو سکتا ہے اس میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی حکمت ہو۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول نہیں کی جاتی جب تک وہ دعا میں جلدی نہ کرے۔ جیسے ہی بندہ دعا کرنے کے بعد جلد ہی کرے گا، یعنی کہ صبر نہیں کرے گا، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا کے بعد صبر رکھنا بہت ضروری ہے، تبھی ہماری دعائیں قبولیت کو پہنچیں گی۔ 3 ایسے وقت جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو بندہ ان تینوں وقتوں میں اپنی حاجت اللہ رب العزت کے سامنے رکھتا ہے اور ضروریات کا سامان اللہ پاک سے مانگتا ہے، چاہے وہ اولاد ہی کیوں نہ ہو یا مال و دولت ہی کیوں نہ مانگے، اللہ پاک اس کو یہ 3 وقتوں میں جو وہ دعائیں مانگتا ہے قبول فرماتا ہے۔ ناظرین، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا
اور کہنے لگا، یا علی، وہ کون سا وقت ہے کہ جب بھی میں دعا مانگ لوں فوراً قبول ہو جائے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 موقع ایسا ہوا کرتے ہیں جن میں اللہ اپنے بندوں کی دعا رد نہیں کرتا۔ اس شخص نے پوچھا، یا علی، وہ کون سے 3 لمحات ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نمبر 1، جب انسان کا جسم کانپنے لگے اور تھر تھرانے لگے اس وقت مانگی گئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ نمبر 2، جب اللہ کا ڈر دل میں ابھرنے لگے اس وقت بھی انسان اگر کوئی حاجت اللہ رب العزت سے مانگتا ہے تو اس کی حاجت کو ضرور پورا کرتے ہیں۔ نمبر 3، جب انسان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں تو اس وقت میں مانگی گئی دعا بھی رد نہیں کرتا بلکہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا، ان تینوں حالات میں انسان کائنات کی جو بھی چیز مانگے گا اسے ضرور ملے گی۔